جب آپ پریشان ہوں اور کوئی سات سمندر دور کسی دوسرے جزیرے پر بیٹھا ایک شخص یہ جان لے کہ آپ سچ میں پریشان ہیں، پھر وہ آپ کو میسج کرے اور بتائے کہ میں بھی بے چین ہوں، لیکن میری بے چینی اپنے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے ہے، اور مجھے یہ احساس شدت سے تنگ کر رہا ہے اور بار بار احساس دلا رہا ہے کہ شاید تم ٹھیک نہیں ہو۔ میں اپنی خوشحال فیملی کے ساتھ مصروف ہونے کے باوجود بھی نہ جانے کیوں اس احساس کو جھٹک نہیں پا رہا۔ بارہ کوشش کے بعد بھی میرے اندر سے کہیں یہ آواز آ رہی ہے کہ مجھے ہر حال میں تم سے رابطہ کرنا چاہیے۔ کال پر تمہاری آواز کے اتار و چڑھاؤ کو جاننا چاہیے، تم کس حالت میں ہو، آخر ایسی کیا وجہ ہے جو مجھے دور دیس میں ستا رہی ہے، کیوں میرا دل تمہاری طرف کھنچ رہا ہے، کیوں تمہارے دھیان مجھے بے چین کر رہا ہے، کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ تم کچھ دن سے تکلیف میں ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دور بیٹھے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن تم سے بات کر کے، تمہیں تسلی دے کے، کچھ پل کے لیے تمہاری بے چینی ختم ہو سکتی ہے۔ تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ یہ میسج، یہ بات جب میں نے پڑھی اسکرین پہ تو مجھے احساس ہوا کہ محبت نازل ہوتی ہے، ودیعت کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تم چاہ کے بھی کسی کے دل میں محبت نہیں پیدا کر سکتے، کسی کو اپنا نہیں بنا سکتے جب تک وہ چاہے دنیا جہاں کی دولت خرچ کر ڈالو۔ دلوں پہ حکومت صرف خالق کے کل کی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ساری روح زمین کی دولت خرچ کر کے تم دو دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ یہ جذبات، یہ احساسات، یہ دلکشی آپ کی نہیں ہے، یہ مال، یہ اولاد، یہ بھی آپ کی نہیں ہے، یہ بھی اسی کی ہے۔ تم بس چند دن کے لیے اس کی ملکیت آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہ عقل، یہ شکل، یہ الفاظ، یہ حافظہ، یہ تاثیر جس سے تم لوگوں کے دلوں میں راج کرتے ہو، یہ بھی آپ کی نہیں ہے۔ سب ادھار کے ہیں، سب اسی کے دیے ہوئے ہیں، کوئی کمال نہیں میرا اور آپ کا، ایک نس ٹس سے مس اور بس۔ بڑا مہربان ہے وہ۔ یہ سب خیال، سب علم اسی کی طرف سے ہے۔ تم چاہو تو ایک لفظ بھی خود سے نہیں بنا سکتے، بے ربط سے لفظوں کو، اور دلوں میں گھر کرنے والے رب، دلوں میں محبت اور تاثیر ڈالنے والے رب کی طرف سے ہے۔ تم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ خود آپ کو درست کر لے گا، تم بس دیکھتے جاؤ۔